السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج دوستوں ہم بات کریں گے درود شریف کے متعلق کہ درود شریف کے فضائل و احکام کیا ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت کامل نازل فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایمان والا تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھیجو۔ درود شریف ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا پڑھنے والا جو شخص اس کو پڑھتا ہے یہ ہر حال میں اللہ کے حکم سے یہ قبول ہوتا ہے۔ عمل کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، درود شریف لازمی قبول ہوتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، کسی بھی عمل کے شروع آخر میں اگر درود شریف پڑھ دی جائے گی تو اس عمل کو قبولیت کی مہر اور سٹیمپ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں جن میں نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی۔ ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید القونین فخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو استمرار اور دوام یعنی ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یہ قطعی چیز ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماخوذ از فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلہم۔ پوری عمر میں ایک بار درود پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلی بار لیا جائے تو یہ ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، دوبارہ لیا تو درود پڑھنا مستحب ہے، قعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام پڑھنا مقصود بالذات ہے اور بالطبع دوسرے انبیاء و آل صحاب پر پڑھنا جائز ہے۔ مستقل طور پر کسی دوسرے شخص پر صلاۃ و اسلام جائز نہیں، بلکہ بعض محقق نے صلاۃ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا ہے، اور سلام تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے عام قرار دیا ہے۔ ہاں بالطبع صلاۃ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے مجھ پہ درود پڑھو کیونکہ یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ ایک درجہ ہے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ 70 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اس پہ 70 بار نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مشکات اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی اور مشکات شریف کی، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اور تقرب اللہ کے سلسلے میں اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ کے چہرے مبارک کا بشاشت کھل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار کے ارشاد ہے محمد، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ امت میں سے جو کوئی آپ پر درود بھیجے اس پر 10 رحمت نازل کرو، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام بھیجے اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجو۔ نسائی اور مشکات شریف حدیث ہے۔
ہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد اور بہقی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر دروشی پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، جو شخص دور سے مجھ پر دروشی پڑھتا ہے وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہقی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ رکھو اور میری قبر پہ عید کی طرح میلہ مقرر نہ کرو، اور مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تم جہاں بھی کہیں ہوگے وہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی نسائی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اسے نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والے تم نے جلدی کیوں؟ پھر فرمایا، جب تم نماز پڑھو نماز کے بعد دعا کے لیے بیٹھو تو خدا کی تعریف جس طریقے وہ لائق ہے بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر تم جو چاہو خدا سے مانگو۔ گویا آپ نے اس شخص کو دعا کے آداب طریقے سکھائے۔ آپ فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے نماز پڑھی، آخر میں اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجا اور اس سے دعا نہیں مانگی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، دعا بھی مانگو قبول کی جائے گی۔ ترمذی، نسائی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم بھی حاضر تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجا اور اس کے بعد میں اپنی دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے دعا مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو دیے جاؤ گے، یعنی دعا مانگو ضرور قبول ہوگی۔ ترمذی، مشکوٰۃ شریف۔ ام المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ ترمذی، مشکوٰۃ شریف۔ درود السلام بھیجنے سے دین اور دنیا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، یعنی کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، اب آپ بتلا دیجئے کہ اپنے لیے دعا کے واسطے جو وقت میں نے مقرر کیا اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کروں۔ فرمایا، جس قدر تمہارا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تمہارا جی چاہے، اگر زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ سے فرمایا، جس قدر تمہارا جی چاہے، اگر زیادہ مقرر کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اچھا تو پھر اپنی دعا کا سارا وقت آپ ہی کے لیے درود کے واسطے مقرر کیے دیتا ہوں۔ آپ سے فرمایا، یہ تمہیں کفایت کرے گا، تمہارے دین اور دنیا کے مقاصد کو